الصلاۃ والسلام کے ساتھ تولا جائے کائنات ہلکی رہے گی، محمد کا پلڑا بھاری رہے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام انسانیت کو اللہ کی آیات پڑھ کر سنانے کے لیے آئے، ان کا تزکیہ نفس کیا، ان کو قرآن اور حکمت کی تعلیم دی۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ مصطفیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے انسانیت کھلی گمراہی کے اندر گری ہوئی تھی، اور کتنی بڑی گمراہی، اس سے بڑی گمراہی اور کیا ہوگی؟ اپنے ہاتھ سے پتھر اٹھانا، اس پتھر کو تراشنا، اس کا منہ آنکھ ناک بنانا، سجانا، اور پھر اس پتھر کو اونچی جگہ پہ رکھ کے اس کے سامنے ہاتھ باندھ دینا، بابا جی پلی کرے آجے۔ جہالت کی انتہا نہیں ہے؟ ارے بھائی، اگر اس پتھر کو تم اٹھا کر نہ لاتے، یہ پتھر خود صنم قدے تک چل کر جا سکتا؟ ایک شخص مسلمان ہوئے، اپنا واقعہ بیان کرنے لگے، کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سفر پہ نکلا۔ مشرکین مکہ کی عادت تھی کہ وہ اپنا بت، اپنا صنم کوئی نہ کوئی ساتھ رکھتے تھے، جہاں ضرورت پڑتی ان کو پکارتے تھے۔ کہا جب میں نے جا کر پڑاؤ ڈالا جہاں میں نے قیام کرنا تھا سفر میں، راستے میں نے اپنا سامان کھولا، خیمہ لگایا۔ جب میں نے سامان کو دیکھا تو میرے پاس سب کچھ تھا، بابا جی نہیں تھے، حضرت جی نہیں تھے۔ میں بڑا حیران ہوا، بڑا پریشان ہوا کہ رات بھی ہے، سونا بھی ہے، اور حفاظت کے لیے کسی حضرت جی کو بھی ساتھ رکھنا ہے، وہ تو میں لانا بھول گیا، اب کیا کروں؟ کہا میرے پاس ستو تھا، میں نے ستو میں پانی ڈالا، اس کا آٹا گوندا، اور پھر میں نے اس کا چھوٹا سا ایک بت بنایا، اس کی آنکھ ناک کان سیدھے کیے، اور اس کو میں نے اونچی جگہ پہ رکھ کے میں نے کہا میں تیرے نال چنگی کیتی ہوں، میں سون لگا تو چنگی کری، خیال رکھنا میں سونے لگا ہوں، کوئی مصیبت آئے تم نے بچانا ہے۔ سو گئے، نیند پوری کی، اٹھا، اس کو بھی تھیلے میں ڈال لیا، پھر چل پڑا کہ آگے کہیں دوبارہ ضرورت پڑی۔ ابھی تو انہوں نے بڑی خدمت کی ہے، نہ شیر قریب آیا، نہ سانپ قریب آیا، نہ بچھو قریب آیا، نہ دشمن قریب آیا، بابا جی ہمارا خیال رکھتے رہے، اگر آئندہ کہیں ضرورت پڑی تو پھر ان سے میں فائدہ اٹھا لوں گا۔ کہا جب آگے سفر پہ گیا مجھے بھوک لگی، اب خیال آیا کھاؤں کیا؟ جو ستو کھانے کے لیے زیادہ راہ لایا تھا اس کا تو بنا لیا بت، اب کیا کھاؤں؟ بہت دیر تک تو میں اس کو احترام کی نظر سے دیکھتا رہا کہ نہیں اس کو کچھ نہیں کہنا، یہ تو بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے، لیکن جب پیٹ میں نے دی نا آواز تو میں نے کہا بابا جی مجھے معاف کرنا، بھوک بڑی لگی ہے، پانی لیا، اس بت کو اس میں ڈالا، گھول کے پی گیا۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے انسانیت کھلی گمراہی میں تھی، بتوں کے سامنے سجدے، پتھروں کے سامنے سجدے، درختوں کے سامنے سجدے، بڑوں کے سامنے سجدے، اپنے جیسے انسانوں کو سب کچھ کا مالک سمجھنے والے۔ لیکن پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جب آئے، انسانیت کی پیشانیوں کو انسانیت کے در سے اٹھا کر انسانیت کے رب کے سامنے جھکا دیا۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام انسانوں کو انسانوں کی عبادت سے توڑ کر انسانوں کے رب کی عبادت کی طرف بلانے والے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام رحمت بن کر آئے، لوگوں کو وادی شرک سے نکالا اور وادی توحید کے اندر داخل کیا، اور اس شرک کی وجہ سے لوگ جہنم کا ایندھن بن رہے تھے، بھاگ رہے تھے۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ میں تمہیں تمہاری پشتوں سے پکڑ کر کھینچتا ہوں، جہنم سے بچاتا ہوں، تم دامن چھڑا چھڑا کے پھر جہنم میں گرتے ہو۔ میری مثال تو ایسے ہے جیسے کسی آگ جلانے والے نے آگ جلائی، جب آگ کا الاؤ منور ہوا تو پروانے اس کے اندر گرنے لگ گئے، وہ اپنے ہاتھوں سے پروانوں کو روکتا ہے لیکن پروانے اس پہ غالب آتے ہیں اور اس آگ کے اندر گر جاتے ہیں۔ کہا لوگو میں تمہیں جہنم کی آگ سے بچاتا ہوں، تم دامن چھڑا چھڑا کے پھر جہنم میں گرتے ہو۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے انسانیت کس کیفیت میں تھی؟ قرآن بیان فرماتا ہے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم جہنم کے آگ کے گڑھے کے کنارے پر پہنچ چکے تھے، غیر اللہ کو پوچھ کر، بتوں کو پوچھ کر، غیر اللہ کی عبادت کر کے، اللہ کو بھلا کر تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، پھر اللہ نے تم کو اس آگ سے بچا لیا۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جنت میں لانے کے لیے لا الہ الا اللہ کا پیغام لے کر آئے،
اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کفر کے اندھیروں میں توحید کی شمع کو جلایا تو لوگ توحید کے عقیدے پر آ کے جہنم کی آگ سے بچ گئے۔ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام انسانیت کے لیے کتنے رحیم، کتنے شفیق، کتنی محبت کرنے والے قرآن حکیم منظر پیش کرتا ہے۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو فکر ہی یہ ہوتی تھی کسی طرح لوگ جہنم سے بچ جائیں۔ یہ کس کی فکر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہماری فکر کیا ہوتی ہے؟ جگہ جتھے لگ گئے ٹھیک لگ گئے۔ اور جب چوری ہو جائے گھر میں، ڈاکو آ کے گھر میں سے سامان اٹھا کر لے جائے، ایف آئی آر کٹواتے ہیں یا نہیں؟ جی پولیس میں جاتے ہو یا نہیں جاتے؟ جاتے ہو۔ اس وقت یہ جملہ کیوں نہیں یاد رہتا کہ جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے؟ چور نے روٹی نہیں کھانی، اس نے بھی تو روٹی کھانی ہے نا۔ اگر وہ آپ کے گھر سے چوری کر لے آپ کو برداشت نہیں ہوتا، اگر وہ کسی کا موٹر سائیکل چوری ہو جائے برداشت نہیں ہوتا، موبائل چوری ہو جائے برداشت نہیں ہوتا۔ ایسے ہے یا نہیں ہے؟ لیکن جب معاملہ دین کا آتا ہے وہ جو مرضی کرے آپ کہتے ہیں بس اس کو کچھ نہیں کہنا۔ اس سے پھر ثابت کیا ہوا؟ موبائل چوری ہونے پر مجھے دکھ ہوتا ہے، گاڑی چوری ہونے پر مجھے دکھ ہوتا ہے، موٹر سائیکل چوری ہونے پہ مجھے دکھ ہوتا ہے، کیونکہ گاڑی، موبائل، موٹر سائیکل میرا ہے، میرا نقصان ہوا نا۔ اور اگر یہ دین میرا ہو، اگر اس دین سے میری محبت ویسے ہی ہو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے، تو پھر جب کوئی دین پہ ڈاکہ ڈالے گا تو ہمیں دکھ ہوگا یا نہیں؟ آج اگر مصطفیٰ علیہ السلام کی احادیث کو بگاڑنے کی کوئی شکل اختیار کرتا ہے، آپ کے دین کو ٹھوکر مارتا ہے اور مجھے دکھ نہیں ہوتا، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ دین میرا نہیں۔ اگر دین میرا ہوتا، دین سے مجھے محبت ویسے ہوتی جیسے اپنی گاڑی سے، اپنے مکان سے، اپنے پیسے سے، اپنے مال سے ہے، تو پھر اگر کوئی میرے پیارے حبیب علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت کو بگاڑے تو مجھے ویسے ہی ٹینشن ہو، ویسے ہی غم اور دکھ ہو جیسے میرے مال پہ ڈاکہ پڑنے پہ ہوتی ہے۔ قرآن منظر کشی کرتا ہے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ وہ کس طرح انسانیت پر رحیم تھے، شفیق تھے، مہربان تھے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، کیا اپنی جان کو، اپنے آپ کو، اپنے نفس کو ہلاکت میں ڈال لو گے، غم میں ڈال لو گے، یہ سوچ سوچ کر کہ یہ لوگ مسلمان کیوں نہیں ہوتے؟ اتنا غم نہ کیجئے، اتنا دکھ نہ کیجئے ان کا۔ آپ کے ذمہ دعوت توحید پہنچا دینی ہے۔ ہدایت کا اختیار کس کو ہے؟ اللہ کو ہے۔ لیکن نبی کو غم اتنا تھا کہ یہ لوگ اس دعوت کو قبول کیوں نہیں کرتے۔ پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جہاں مسلمانوں کے لیے رحمت بن کر آئے وہاں کافروں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے۔ پیارے نبی کی رحمت سے کافروں کو بہت بڑا حصہ ملا۔ مالک بیان فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ مسلمانوں کے لیے رحمت پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کیسے بنے کہ جو اللہ کے نبی پر ایمان لے آیا وہ اللہ کی رحمت میں آ گیا، اللہ کے پیاروں میں شامل ہو گیا، اللہ کی جنت میں داخل ہونے والا بن گیا۔ جس نے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر حالت ایمان میں لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، محمد رسول اللہ کا اقرار کیا، دین اسلام میں داخل ہوا اور حالت ایمان میں اسے موت آئی، یہ تو اللہ کی جنتوں میں داخل ہو گیا۔ ایک شخص آئے، مسلمان ہونے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، پھر اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو نے ہاتھ آگے بڑھایا تھا پھر پیچھے کیوں کیا؟ کہا مجھے اپنا کچھ گناہ یاد آئے۔ کیا آپ مجھے گارنٹی دیتے ہو کہ مسلمان ہونے سے میرا وہ گناہ معاف ہو جائے گا؟ اور وہ گناہ یہ ہے کہ میں نے اپنی کئی لختے جگر بیٹیوں کو اپنے ہاتھ سے زندہ زمین میں دفن کیا ہے۔ کیا آپ گارنٹی دیتے ہو کہ یہ میرا اتنا خطرناک گناہ اللہ معاف کر دے گا؟ کہا جب انسان ایمان لے آتا ہے، اسلام قبول کر لیتا ہے، محمدی رنگ میں رنگ جاتا ہے، اللہ زندگی کے پچھلے ہر گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ تو مسلمان پیارے نبی پر ایمان لانے والے تو اس طرح اللہ کی نبی کی رحمت میں حصے دار بن گئے، اور جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، آپ کی دعوت کو ٹھکرا دیا، اس نعمت کی ناشکری کی،
انہیں بھی اللہ کے نبی کی رحمت ملی. وہ کیسے کہ سابقہ امتوں میں جب نبی کی دعوت کو ٹھکرا دیا جاتا تھا تو اللہ ان امتوں کو ہلاک کر دیتا تھا, برباد کر دیتا تھا, تباہ کر دیتا تھا. لیکن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی کو نہ ماننے والے, ٹھکرا دینے والے, ان پر ویسا عذاب نہیں آئے گا جیسا عذاب پہلے کافروں پر آیا. ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لاتا ہے اس کے لیے تو دنیا اور آخرت میں رحمت لکھ دی جاتی ہے, اور جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان نہ لائے اسے بھی خسف, قذف, پرانی امتوں کے عذابوں جیسے عذاب نہیں ملتے, وہ اس سے محفوظ رہتا ہے. صحیح مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ روایت ہے کہ اللہ کے حبیب سے عرض کی گئی, اے اللہ کے نبی, دیکھیے پیارے نبی کی رحمت, اے اللہ کے نبی مشرکین کے لیے بد دعا کر دیجئے. مشرکین جو آپ پر ظلم کر رہے ہیں, جو آپ کے راستے میں کانٹے بچھا رہے ہیں, جو آپ کے پیارے گلے میں مبارک گردن میں کپڑا ڈال کے بل دے رہے ہیں, جو آپ کو حالت سجدے میں آپ کے اوپر گندگی پھینک رہے ہیں, اونٹ کی جیر رکھ رہے ہیں, ان کا ظلم صحابہ کرام پہ بھی بڑھ گیا. مصطفیٰ علیہ السلام بھی ان کے ظلم سے محفوظ نہ رہے. صحابہ نے آ کر کہا اللہ کے حبیب ان کے لیے بد دعا کر دیجئے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لوگو اللہ نے مجھے لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا, اللہ نے مجھے لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا, وَإِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً, اللہ نے تو مجھے رحمت کرنے والا بنا کر بھیجا ہے. میں تو رحمت والا نبی ہوں, میں نبی الرحمہ ہوں, میں لعنت کرنے والا نہیں, مجھے لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا. ابو داؤد کے اندر یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اَيُّمَا رَجُلٍ مِّنْ أُمَّتِي سَبَبْتُهُ سَبًّا أَوْ لَعَنْتُهُ لَعْنًا فِي غَضَبِي, اے اللہ میں اپنی امت میں جس شخص کے لیے بد دعا کروں, حدیث پہ غور کیجئے, پیارے نبی کی پیاری رحمتوں پہ غور کیجئے. اللہ کے نبی اپنے اللہ سے دعا کر رہے, اے اللہ میں اپنی امت کے کسی شخص کے لیے بد دعا کروں یا غصے کی حالت میں کسی پہ لعنت بھیجوں, اپنی امت کے کسی شخص پر کے لیے بد دعا کروں یا حالت غصے میں اس پہ لعنت بھیجوں. فَإِنَّمَا أَنَا مِن وُلْدِ آدم, تو میں بھی تو آدم کا بیٹا ہوں نا, میں بھی تو آدم کا بیٹا ہوں, میں بھی تو ایک انسان ہوں. اغضب كما يغضبون, مجھے بھی غصہ آتا ہے جیسے ان لوگوں کو غصہ آتا ہے. وَإِنَّمَا بَعَثَنِي رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ فَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ صَلَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اے اللہ تو نے جہانوں کے لیے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے, تو میں نے اگر دنیا میں کسی کے لیے بد دعا کی ہو یا کسی کے لیے لعنت کی ہو تو قیامت کے دن میری بد دعا کو ان کے لیے درود و سلام بنا دینا, ان کے لیے رحمت بنا دینا. یہ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت. اگر میں نے کسی کے لیے بد دعا کی ہو, اگر میں نے کسی پر لعنت کی ہو, میں بھی آدم کا بیٹا ہوں, میں نور من نور اللہ نہیں ہوں, میں نور من نور اللہ نہیں ہوں, میں نوری مخلوق نہیں ہوں. یہ حدیث ابو داؤد کے اندر ہے, حدیث نمبر 4659. آپ فرماتے ہیں فَإِنَّمَا أَنَا مِن وُلْدِ آدم, میں آدم کی اولاد میں سے ہوں, میں آدم کا بیٹا ہوں. اغضب كما يغضبون, مجھے بھی غصہ آتا ہے جیسے انہیں غصہ آتا ہے. تو نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا, میری بد دعا کو قیامت کے دن ان کے لیے رحمت بنا کر ان کے میزان حسنات میں رکھ دینا. صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انا محمد و احمد, میرا نام محمد ہے, میرا نام احمد ہے, میرا نام حاشر ہے. اللہ کے نبی کے نام سنیے جو پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان میں موجود ہے, اور یہ روایت صحیح مسلم میں موجود ہے. وَنَبِيُّ التَّوْبَةِ وَنَبِيُّ الرَّحْمَةِ, میرا نام نبی توبہ بھی ہے. توبت لوگ رجوع کر رہے ہیں, اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں, میں ان کے لیے اللہ سے دعا کرتا ہوں, میرے پاس آتے ہیں, ایمان لاتے ہیں, ان کی زندگی کا کفارہ بن جاتا ہے, گناہ معاف ہو جاتے ہیں. وَنَبِيُّ الرَّحْمَةِ, اور میں رحمتوں والا نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں. پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دشمنوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت عام انسانوں سے آگے بڑھتے ہوئے دشمنوں کو بھی گھسیٹ لیتی ہے, کھینچ لیتی ہے, ڈھانپ لیتی ہے. وہ کیسے کہ عین لڑائی اور جہاد کے موقع پر بھی آپ کا پیارا وجود سراپا رحمت نظر آتا ہے. یہ اللہ کے نبی کی شریعت کا حکم ہے کہ دوران جنگ
اگر دشمن کو قتل بھی کرو تو اس کی شکل کو نہ بگاڑو، اس کی شکل کو نہ بگاڑو۔